بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف وائس ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم۔ آصف وائس ٹی وی کے خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ طواف کعبہ جب اونٹنی پر بیٹھ کر کیا گیا، ایسا ہی واقعہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور آصف وائس ٹی وی پر آنے والے تمام دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ بھی 50,000 کی ٹیم میں شامل ہو جائیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے ایمان افروز واقعے کی جانب۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ سے مقدس جگہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ خانہ کعبہ دنیا میں موجود تمام مسلمانوں کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر سال لاکھوں کروڑوں افراد حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی خدمت ایک اہم فریضہ ہے جو خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کی خدمت کا فریضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں بنو شیبہ سے تعلق رکھنے والے عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چابی دے کر ان کے سپرد کی۔ ان کے ساتھ ہی اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنو شیبہ کے پاس ہی رہے گی اور اس کو ظالم شخص کے سوا کوئی نہیں چھینے گا۔ اس دن سے لے کر آج تک بنو شیبہ کے فرزند کو ہی کعبہ کا کلید بردار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ تاہم حرمین شریفین کے امور کے محقق محی الدین الہاشمی کے مطابق تاریخی طور پر خانہ کعبہ کی خدمت کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ سے شروع ہوا، جب انہوں نے بیت اللہ کی بنیاد قائم کی۔ ان کے امور میں بیت اللہ کو کھولنا بند کرنا، صاف کرنا، غسل دینا، غلاف چڑھانا اور غلاف پھٹ جانا یا ادھر جانے کی صورت میں اس کو پھر سے درست کرنا اور بیت اللہ کی نگرانی کرنا شامل تھا۔ الہاشمی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کعبے کی خدمت گاری کے علاوہ بیت اللہ کی زیارت کرنے والوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری بھی سونپی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد جرہم قبیلے نے ان کی اولاد سے یہ ذمہ داری چھین لی۔ کچھ عرصے بعد قزا قبیلے نے جرہم قبیلے سے کعبے کی خدمت گاری لے لی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد قصبی بن کلاب نے اسے واپس لے لیا، کیونکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بعد ازاں یہ ذمہ داری قصہ بن کلاب کے بڑے بیٹے عبدالدار کے حوالے کر دی۔ پھر یہ ذمہ داری موروثی طور پر چلتے ہوئے عثمان بن طلحہ تک پہنچ گئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسر تھے۔ عثمان بن طلحہ کے مطابق دور جاہلیت میں وہ پیر اور جمعرات کے روز خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہونے لگے تو میں نے دروازہ بند کر دیا اور آپ کو کچھ نازیبا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری اس حرکت کو برداشت کیا اور فرمایا، عثمان ایک دن آئے گا، تو دیکھے گا کہ یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ میں نے کہا یہ تب ہوگا جب قریش ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس دن قریش زندہ ہوں گے اور عزت پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تو داخل ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میرے دل میں جم گئی اور میں نے یقین کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو ایسا ہو کر رہے گا۔ اس دن کے بعد سن 8 ہجری کو فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس بھیجا تاکہ ان سے بیت اللہ کی چابی لے لے، تو انہوں نے ناپسندیدگی سے چابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کھولا اور تمام بتوں کو توڑ دیا، پھر اسے آب زمزم سے دھویا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہیں سے غسل کعبہ کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر سورہ نساء کی 98 آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو لٹا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو، بے شک اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کا شان و نزول یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اطمینان کے ساتھ مکہ شریف تشریف لائے تو اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کیا، اور طواف کے دوران حجرہ اسود کو رش کی وجہ سے لکڑی سے چھوا۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ کو
جن کے پاس کعبہ کی چابی تھی ان کو بلایا، ان سے چابی طلب کی، انہوں نے چابی دینا چاہی۔ اتنے میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ مجھے سونپیے تاکہ میرے گھرانے میں زمزم کا پانی پلانے کا اور کعبہ کی چابی کو رکھنے کا دونوں ہی باتیں رہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عثمان بن طلحہ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ طلب کی، پھر وہی واقعہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 بار طلب کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر دے دی کہ میں اللہ کی امانت آپ کو دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر اندر چلے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا جس کے ہاتھ فال کی تیر تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مشرکین کو غارت کرے، بھلا خلیل اللہ کو ان سیروں سے کیا سروکار۔ پھر ان تمام چیزوں کو برباد کر کے ان کی جگہ پانی ڈال کر ان کے نام و نشان تک مٹا دیے۔ پھر آپ باہر آئے، خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنے وعدے کو سچا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور تمام لشکروں کو اسی اکیلے نے شکست دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمبا خطبہ دیا جس میں یہ بھی فرمایا کہ جاہلیت کے تمام جھگڑے اب میرے پاؤں تلے کچل دیے گئے، خواہ مالی ہوں خواہ جانی ہوں۔ بیت اللہ کی چوکیداری کا اور حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب جوں کا توں رہے گا۔ اس خطبہ کو پورا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چابی مجھے عنایت فرمائی جائے تاکہ بیت اللہ کی چوکیداری اور حاجیوں کو آب زمزم پلانے کا منصب دونوں ہی یکجاں ہو جائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابی انہیں نہ دی۔ مقام ابراہیم کو کعبہ کے اندر سے نکال کر آپ نے کعبہ کی دیوار سے ملا کر رکھ دیا اور اوروں سے کہہ دیا کہ تمہارا قبلہ یہی ہے۔ پھر آپ طواف میں مشغول ہوئے۔ ابھی چند پھیرے ہی پھرے تھے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور اپنی زبان مبارک سے اس آیت کی تلاوت شروع کی، جس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں نے تو اس سے پہلے آپ کو اس آیت کی تلاوت کرتے نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں کنجی سونپ دی اور فرمایا کہ آج کا دن وفا کا، نیکی کا اور سلوک کا ہے۔ یہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں جن کی نسل میں کعبۃ اللہ کی چابی چلی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو دہراتے ہوئے عثمان بن طلحہ کو چابی دیتے ہوئے فرمایا، یہ لو چابی اور کسی ظالم کے سوا یہ چابی تم سے کوئی نہیں چھینے گا۔ بعد ازاں سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور پھر اپنی بعد والی شخصیت کو چابی دے کر خود اللہ کے نبی کے ساتھ مدینہ منورہ چلے آئے۔ محی الدین الہاشمی کے مطابق بیت اللہ کی خدمت گزاری آج تک بنو شیبہ کے خاندان کے پاس ہے۔ حالیہ عرصے میں خانہ کعبہ کی خدمت گزاری کی ذمہ داری اس کا قفل کھولنے اور بند کرنے تک محدود ہو گئی ہے۔ ہر سال ذی الحجہ کے آغاز میں بیت اللہ کا نیا غلاف کعبے کے سینئر کلید بردار کے حوالے کیا جاتا ہے تاکہ وقوع عرفہ کے روز بیت اللہ پر ڈالا جا سکے۔ اس موقع پر مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے امور کے سربراہ جناب شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن، کمپلیکس کے ڈائریکٹر جناب محمد بن عبداللہ اور خدمت گزاروں اور خدمت داروں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اپنے گھر کی خدمت کرنے والوں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ پیارا سا واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور دوسرے بھائیوں میں ضرور شیئر کرنا تاکہ آپ کے دوسرے مسلمان بھائی بھی خانہ کعبہ کی تاریخ سے واقف ہوں۔ اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے اسلامی واقعات، سبق آموز کہانیاں اور خوابوں کی تعبیریں اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو آن کر لیں گے تو ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔